بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت جو ابھی ایک نیا کرنٹ ایشو چلا ہے، کوکین کیا نام ہے اس کا، پنکی کل پنکی کی ٹشن دیکھیں ہم لوگوں نے عدالت کے اندر ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک منشیات فروش جس کی پہچان منشیات فروش، اس کی آڈیو بھی آ گئی ہے، اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، اس کا سارا بیک گراؤنڈ آ گیا ہے، اس کو کس طرح یہ جو کرپٹ سسٹم ہے، یہ جو کرپٹ پولیس والے ہیں، یہ اس کو کس طرح پروٹوکول دے رہے تھے۔ آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہے کہ یعنی اس ملک کے اندر آپ جتنی بھی بڑی کرپشن کریں، جتنا غلط کام کریں، اتنا ہی آپ کو پروٹوکول دیتا ہے۔ اور جب غریب آدمی غلطی سے یا مجبوراً کوئی غلط کام ہوتا ہے، جب وہ عدالتوں کے اندر جاتا ہے تو عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی اس کے ساتھ۔ ذرا آج عمران خان بے گناہ جیل کے اندر ہے، آپ سب کے سامنے، ہماری سنوائی تک نہیں ہو رہی، سنا تک نہیں جا رہا۔ یعنی مطلب ایک عدالتی نظام یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، دنیا کا سب سے پاپولر آدمی پاکستان کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ عمران خان سے حیدر پاکستانی کوئی زیادہ پاپولر آدمی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور بہترین اس کا ریکارڈ، مطلب کوئی کرپشن نہیں کی، ساری اس کی پہچان کیا ہے، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ درخت کی پہچان اس کے پھل ہوتے ہیں، انسان کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ ایمانداری، اصول پرست، ٹھیک ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا، محب وطن۔ آج اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اس کی سنوائی تک نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف جو کرپٹ، جو دنیا کے جس سے منشیات خود سرعام کہتی ہے کہ میں نے منشیات بیچی ہے، میرا پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنے کر کے دکھا دے۔ یہ تو اس نے پولیس سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے، اب پاکستانی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے، سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیا ہے، ساری عدلیہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹرائل کیس ہے، حیدر پاکستانی، اگر اس کو سزا نہیں ہوتی یا اس کو سزا کم ہوتی ہے، یا وہ 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد چھوٹ جاتی ہے، یا وہ ضمانت پہ نکل آتی ہے، تو پھر ہم یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ پھر یہ جو قانون ہے یہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہماری طرح ایماندار لوگوں کو، شریف لوگوں کو، محب وطن پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہم چیخ رہے ہیں یہاں پہ 12 گھنٹے، پوری رات لائٹ نہیں ہوتی، کوئی ادارے سے کہ الیکٹرک سے پوچھنے والا نہیں، وابڈا سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، گیس نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، کراچی کی سڑکوں میں چلے جائیں سارے کھڈے بن گئے یہاں پہ، مطلب ہے کہ دھول مٹی، تو اس کا مٹی کا ایک طوفان اڑ رہا ہوتا ہے پورے کراچی کے اندر، کوئی اداروں سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کے لوگ جب عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے کے خود آپ دیکھ لیں، اس کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی مجرم ہے، وہ ایک عدالت کے اندر پیشی کے لیے آئی ہے، جیسے کسی پارک کے اندر واک کر رہی ہو یہاں پہ۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کے، اور ابھی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ اس وقت لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر منشیات فروشوں کا قبضہ ہے۔ آپ کسی بھی DHA کے اندر، اچھی سوسائٹیز کے اندر چلے جائیں، آپ جو ہے نا جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو مڈل کلاس ہے، آپ اس علاقے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو منشیات نظر آ رہی ہیں، گھروں کے اندر منشیات تک جو ہے نا بیچی جا رہی ہیں یہاں پر۔ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو کسی بھی مین شاہراہ کی پر جو ہے نا آپ کو نشئی لوگ نظر آ رہے ہوتے، پل کے نیچے کسی بھی جہاں ان کو تھوڑی سی جگہ ملتی چھپنے کی، وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ پورا ملک نشے کے اندر چلا گیا ہے اس وقت، اور ہمارے حکمران تو بس پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کس بات کا جشن منا رہے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہاں پہ۔ بھئی ملک تباہ ہو گیا ہے، آپ کی جو ہے نا عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں، لوگوں کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی نوجوان نسل نشے کے اندر چلی گئی ہے، کالجوں کے اندر نشہ بک رہا ہے، آئس بک رہی ہے یہاں پہ، گھروں کے اندر آئس بک رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے، اگر اس کو قابو نہیں کیا گیا، تو آئندہ 2 سالوں کے بعد جو پاکستانی خواتین ہیں، اس کا بہت بڑی جو خواتین ہیں، جس کی جو تعداد زیادہ ہے، یہ نشے کے اندر چلی جائے گی۔ یعنی پاکستان کی 50% مجھے لگ رہا ہے کہ خواتین پھر نشہ کر رہی ہوں گی یہاں پہ، تو بتائیں اس قوم کی کیا حالت ہوگی ذرا۔ تو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا اینٹی نارکوٹکس جو ادارے ہیں اس کو روکنے والے، اور باقاعدہ اس میں پورے سپریم کورٹ اس کے اوپر مداخلت کرے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سنگین معاملہ بن گیا ہے اس وقت، اگر اس کو سزا نہیں ہوتی تو میں تو مایوس ہو جاؤں گا اس پاکستان سے، پھر اللہ معاف کرے۔ لیکن بہرحال میں اپنے اداروں سے اب بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق کی پر فیصلہ کریں گے، اور ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دے کے جو نا جیلوں کے اندر بھیجیں گے۔ بہت شکریہ۔